آپ کے سامنے ہیں، آپ کا بھی کل ایک اہم بیان آیا کہ آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہیں لیکن آپ بات نہیں کرنا چاہتے. بہت اچھے طریقے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب کیوں ہوا ہے؟ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو آپ کے انٹرو میں جو یہ بات کی گئی، میں اس کے اوپر کلیریفائی کر دوں کہ پالیسی صرف عمران خان صاحب کی چلے گی. جی، ہم ان کے اتحادی ہیں اور یہ ہماری کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ریگارڈنگ سنی اتحاد کونسل، لیکن مجھے اس کے اوپر صرف ایک اختلاف رائے تھا. وہ یہ تھا کہ انتخابی نشان ملنے سے پہلے ہمارا جو پلے کا لے لیا گیا، اس کے بعد بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد جب انتخابات ہو گئے اور کینڈیڈیٹ کی آزاد ہو گئی، اس پر دونوں چیزیں ہمارا نظر تھی. اول چیز یہ تھی کہ کینڈیڈیٹس کو ایک پارٹی کی امبریلا کے نیچے لے کے آیا جائے تاکہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے، تاکہ فلور کراس نہ ہو. ٹھیک ہے. تمام کینڈیڈیٹس کو سنی اتحاد کونسل کے نیچے لایا جائے گا، اس کی جوائننگ کروائی جائے گی، تاکہ کینڈیڈیٹس کو جو ایک پلان تھا کہ مختلف پارٹیوں کے اندر پریشرائز کر کے یا انہیں لالچ دے کے تو وہاں پر بھجوا دیا جائے، وہ سلسلہ نہ ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری حکمت عملی اس طرح کامیاب ہوئی کہ ابھی تک ہونے والے تمام انتخابات میں، آج وہ پریزیڈنٹ کا ہو، اسپیکر کا ہو، ڈپٹی اسپیکر کا ہو، سینٹ کا ہو، ہمارے ووٹس جو نیشنل اسمبلی کے اندر تھے وہ بھی سیکیور رہے، کے پی کے اندر بھی سیکیور رہے، پنجاب اور سندھ اسمبلی میں بھی سیکیور رہے. تو یہ پہلا ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا تھا. جو دوسرا مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اس کے اوپر دیکھیں ہمارا نقطہ نظر اس کے اوپر بہت چیز حاصل گفتگو ہوئی تھی، اور نقطہ نظر یہ تھا کمیشن آف پاکستان میلافائڈ انٹینشن کے ذریعے ہمیں سیٹیں دینا ہی نہیں چاہتا. اگر اتحاد MWM کے ساتھ ہوتا، جس کو میں نے بھی بعد میں سپورٹ کیا تھا، اور میرا بھی نقطہ نظر یہ تھا کہ ان کی شاید ایک پارلیمانی سیٹ ہے تو انہیں دے دیا جائے، ان کے ساتھ کر لیا جائے، مجھے اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن وہاں پر بھی مسئلہ یہ تھا کہ MWM نے بھی مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کروائی، تو وہ جب الیکشن کمیشن نے ہمیں دینا ہی نہیں تھا تو انہوں نے اس دوسرے ایکسکیوز کو بنیاد بنا کر ہمیں پھر وہاں پر ریجیکٹ کر دینا تھا. نہیں لیکن سر اب علی ظفر صاحب کے ٹیکنیکل ایشوز تھے. MWM کی جوائننگ میں ایک ٹیکنیکل ایشو تھا. فائنلی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا جی 100 بسم اللہ میں حاضر ہوں. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف رائے ہے یا کوئی آپس کے اندر پوائنٹ آف ویو کے اندر اختلاف ہے تو اس ایشو کو کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ٹی وی پروگرامز کے اوپر بیٹھ کے یا ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور پرنٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یا اپنی پرائیویٹ کنورزیشنز کے ذریعے جو کہ بعد میں لیک ہو جاتی ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کریں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک انریسٹ کریٹ ہوتا ہے، ایک انریسٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ میرے صرف تحفظات تھے جس کا میں نے اظہار کیا.